علماء فرماتے ہیں کہ اصلاً امام زمانہ سے بے توجہی گویا اصول دین سے بے توجہی، اور لگ یہ رہا ہے کہ ہم سب کے سب غفلت کے ایک زندان کے اندر قید ہوئے ہوئے ہیں، اور فقط منقبتیں پڑھنے کو، شاعری کرنے کو اور کیک کاٹنے کو کافی سمجھ لیا گیا ہے، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گویا یہی معرفت امام ہے۔ ان سب چیزوں کی بھی اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فقط یہی چیزیں کافی نہیں ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے اگر آپ اصل دوا بیماری کی نہ کھائیں اور وائٹامن کھاتی رہیں تو کافی نہیں سمجھا جائے گا، مذمت کی جائے گی۔ واجب نمازیں اگر کوئی نہ پڑھے، فقط مستحب نمازیں پڑھتا چلا جائے، کافی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ مذمت کی جائے گی۔ اور وہ تو مسئلہ ہے کہ جس کی گردن پر واجب روزے باقی ہوں اور وہ مستحبی روزہ رکھے تو مستحبی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لاکھ آپ صدقات دیں، چیریٹی کے کام کریں، لیکن خمس اور دیگر مالی واجبات ادا نہ کریں، کافی نہیں۔ ہزار عمرے کر کے آ جائیں مستحبی، مگر حج واجب نہیں کیا تو یہ جبران نہیں ہو سکتا اس حج واجب کا۔ تو یہی والی چیزیں ہمارے ہاں بھی ہیں کہ امام زمانہ کے سلسلے میں جو معرفت، جو ریکوائرمنٹ، جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اور فقط مستحبات یا وائٹامن والی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ہم نے منقبت پڑھ لی، پروگرام ارینج کر دیا، خوب پیسے بھی خرچ ہو گئے، ایک چھوٹی موٹی تقریریں اس کے اندر ہو گئیں، کیک ویک کاٹے، خوشیاں منائیں، گھروں کو چلے گئے۔ یہ نہیں کافی، بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں۔ دیکھیے انتظار ایک روحی کیفیت کا نام ہے، جتنا جس کا انتظار ہوتا ہے اتنا ہی اس کی آمد کے لیے آمادگی پائی جاتی ہے۔ مثلا کوئی دوسرے ملک سے کوئی مہمان آپ کے گھر آنے والا ہو، مثلا کوئی شوہر ہے کسی کا، وہ کئی سال بعد واپس آ رہا ہو، باپ ہے کسی کا، بھائی ہے وہ کئی سالوں بعد واپس آ رہا ہو، جتنا طولانی اس کا فراق ہوگا اتنا ہی اس سے ملنے کا زیادہ انتظار ہوگا، جتنی محبت اور دوستی اس شخص سے زیادہ ہوگی اتنی ہی انتظار کے اندر ایک تڑپ پائی جائے گی۔ انتظار کے لیے بے چینی، انتظار کے لیے بے قراری یہ حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتی۔ اچھا، اس روحی کیفیت کا، اس انتظار کا کوئی ایک مظہر بھی منتظرین امام زمانہ میں نہیں پایا جا رہا۔ کہیں سے انداز سے، حرکات اور سکنات سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ منتظر ہیں، دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیں جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے تو گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، لباس صاف کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے، اور جتنی شخصیت مذہبی ہوتی ہے، مثلا بالفرض آیت اللہ سیستانی آپ کے گھر آنے والے ہوں، جتنی مذہبی شخصیت ہوگی اتنی ہی مذہبی صفائی آپ گھر کے اندر کریں گی، کوشش کریں گی کوئی ایسا ویسا میگزین کہیں رکھا ہوا نظر نہ آ جائے ڈرائنگ روم میں جہاں ان کو آ کر بیٹھنا ہے، ٹی وی اس طرح سے کھلا ہوا نہ ہو کہ ہر چیز اس کے اندر آ رہی ہے تو وہ کیا سمجھیں گے، آپ گانے بند کریں گی، فلمیں بند کریں گی، چینلوں کو ادھر سے ادھر کریں گی۔ تو دیکھیے گھر میں کوئی مجتہد آ رہا ہے، رہبر معظم تشریف لا رہے ہیں، مثلا یہ آغا سیستانی آ رہے ہیں، گھر میں کہیں گٹار یا آلات موسیقی سامنے رکھیں گے، فوراً اس کو چھپایا جائے گا۔ عورتیں خواہ عام زندگی کے اندر بے پردہ گھومیں، کم سے کم جس وقت وہ مہمان آنے والا ہوگا اس وقت وہ حجاب کر لیں گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور اسی طرح سے گندگی کا گھر کے اندر مچا کے رکھی ہوئی ہے اور اس مہمان کے مذہبی ہونے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا گیا اور اس انداز کی صفائی نہیں کی گئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو اس مہمان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو دیکھیے یہ کوئی انتظار نہیں ہے، بالکل کہا جاتا ہے علماء نے بہت ساری مماثلتیں پیش کی ہیں حضرت یوسف میں اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ ان میں ایک مماثلت ہے حضرت یوسف میں اور امام زمانہ میں، وہ ہے بے قدری۔ کاروان والوں کو بھی اور ان کے اپنے بھائیوں کو بھی حضرت یوسف کے کوئی بھی معرفت نہیں تھی، کنویں میں ڈال کے ان کو دور کیا جا رہا تھا، معرفت ہی نہیں رکھتے تھے، اور بے قدری کی اس کیفیت تھی کہ ایک نبی خدا ان کے درمیان میں موجود ہے۔
کاروان والوں نے انتہائی کم قیمت پر جا کر فروخت کر دیا تھا حضرت یوسف کو بازار میں بے قدری. اور یہی تقریباً شیعوں کی آج کیفیت ہے کہ جو مقام امام تھا، جو امام کی معرفت تھی، گویا اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، اپنی سطحی خواہشات نفسانی کی بنا پر ان کے پیچھے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا اور اپنا رابطہ اور ارتباط اپنے عمل کی وجہ سے امام سے توڑ لیا. قولن تو نہیں توڑا، قولن تو ذرا ڈرتے ہیں زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، لیکن فعلاً اس بات سے انکاری ہیں کہ ان کا کوئی امام بھی ہے. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم اس بات سے انکاری ہیں. دیکھیے، غیبت کے جو طولانی ہونا ہے، اس کی ایک وجہ، جو طولانی ہونے کا جو مقصد ہے کہ اتنی طویل غیبت کیوں ہے، اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی کہ اس کی ایک وجہ چھلنی میں ایمان والوں کا چھانا جانا ہے. کامل الایمان کو ناقص الایمان سے الگ کر دیا جائے. یہ بہت اہم اس کی وجہ بیان کی گئی. اور بہت کم ایسے رہ پائیں گے کہ جو کہ ایسا اعتقاد اور ایقان امام کے اوپر رکھتے ہوں گے. تو بہرحال توبہ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور امام ہی کی مدد سے اس مقام کو حاصل کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے سیرت اور کردار کو امام کی سیرت اور کردار اور ان کے اخلاق کے سانچے کے اندر جو ہے وہ ڈھال سکیں.